آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے لیے 2 اونٹنیاں جن کو خوب اچھا عمدہ اور اعلیٰ کھلا پلا کر پالا ہوا تھا کہ یہ ہجرت میں ہمارے کام آئیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اپنے اسے ہمراز ہم سفر رفیق دوست کو اس بات کا پہلے اظہار کیا تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جب ہجرت کا حکم ہوگا تو تو میرے ساتھ ہجرت کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ابا کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کے لیے کھانا تیار کر کے پیش فرما دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر مشرکین مکہ گھیرنے کے لیے موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جب دیکھتے ہیں تو وہاں پر شیر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر حضورہ مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتظار اور سفر کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ طیبہ میں پہنچنے کے لیے سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام روٹین والا ترتیب والا مشہور راستہ تھا اس راستے سے سفر نہ کیا تاکہ مشرکین مکہ ہمیں پہنچ نہ سکیں، ہمیں پکڑ نہ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کھنڈرات اور پہاڑی علاقوں والا سفر منتخب فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر غار ثور کی طرف چل پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور جب غار ثور اس پہاڑ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پہنچ جاتی ہے۔ اب پہاڑ کے اوپر چڑھنے کے لیے تو اونٹنی کام نہیں آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل غار کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تھوڑے ہی سفر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محبت میں آ کر دیکھا اور سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو شاید یہ پتھر تکلیف پہنچا رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدیق اکبر اپنے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں اور غار ثور میں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جن کا نام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر 3 دن قیام فرمایا۔ ان 3 ایام کے اندر آپ کے صحابی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے حالات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے اور بکریاں چرانے کے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دودھ پہنچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن کے بعد وہاں سے نکلتے ہیں تو سنتے کیا ہیں؟ مشرکین مکہ نے اعلان کیا ہوا تھا کہ جو اس پیغمبر اور اس کے ساتھی کو گرفتار کرے گا، ڈھونڈے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ اب اس لالچ میں کئی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرتے ہوئے نکل پڑے، جن میں ایک شخص تھے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
غار سور کے پاس موجود ہیں اور دیکھتے کیا ہیں کہ دور سے سراقہ اپنے گھوڑے کو بھگاتا ہوا آ رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب تو ہم پکڑے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے صدیق اکبر کو تسلی دی، فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک کے لیے بد دعا کی کہ اس کا گھوڑا فوراً زمین میں دھس گیا، اور اس نے وہیں سے آواز دی کہ تمہاری اس بد دعا کی وجہ سے میرا گھوڑا جو ہے زمین میں دھس گیا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، اور آپ کو میں نے پہلی بار دیکھا کہ آپ اتنے خوبصورت عظیم اعلیٰ مقام اور شان مرتبے والے ہیں کہ میں آپ کو دیکھ کر آپ کی محبت میں آ گیا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام قبول کروا دیا۔ اب سراقہ بن مالک آئے تو گرفتار کرنے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بن گئے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جو بھی کوئی راستے میں ملے گا میں اس کو یہی کہوں گا کہ اس طرف وہ نہیں ہے، اس طرف ان کو تلاش کرنے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب غار سور سے نکلتے ہیں۔